جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آباد ہے رمضان، اور اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ فلاح و بہبود کے کام جو کہ لوگ یا آرگنائزیشنز یا تنظیمیں جو انجام دیتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ سلسلہ کسی ایک بہت چھوٹے سے کام سے کیا جاتا ہے شروع، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی بیٹھ کے انسان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ سلسلہ، یہ کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین ایک زمانے میں ڈائلسس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ڈائلسس کے لیے بول دیا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ 80% اپنے آپ کو اس کی موت کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے گی، تو آپ سمجھ لیں کہ بہت سے اٹینڈنٹس بے ہوش ہو جاتے تھے کھڑے کھڑے کہ ڈائلسس اب کیا ہوگا۔ اور ناظرین اب آج کے زمانے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ مخیر حضرات ہیں، یہ اللہ کی خدمت یا عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، مفت ڈائلسس کیا جاتا ہے، چاہے کسی کے ہفتے میں 2 ڈائلسس ہوں، 3 ڈائلسس ہوں، مفت کیے جاتے ہیں، جبکہ ایک بہت مہنگا پروسیجر ہے یہ۔ اور دنیا کے چند ممالک ہیں، میں ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے چند ممالک ہیں جس میں پاکستان کا نام آتا ہے جہاں ڈائلسس کی یہ جو فیسلٹی ہے یہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ممالک میں یہ کام صرف انشورنس سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کی کڈنی خراب نہ ہوئی ہو انشورنس سے پہلے، تب تو آپ کو انشورنس کمپنی آپ کی ڈائلسس یا دوسرے اخراجات برداشت کر لے گی، ادروائز آپ ڈائلسس کا خرچہ برداشت کرتے کرتے آپ کی جائیدادیں بھی بک جائیں گی۔ بہرحال ہمارا مقصد یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ اب بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جن میں ایک نام بہت ہی معتبر ہے، ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے، ایک ایسا سینٹر ہے جو برسہ برس سے، سالہ سال سے لوگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب بھی ڈائلسس کی بات کی جاتی ہے، گردوں کے امراض کی بات کی جاتی ہے، تو اس مرکز کا ضرور نام لیا جاتا ہے، اور یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے روح رواں اور سربراہ جناب ڈاکٹر وقار صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت اچھا لگ رہا ہے سر آپ تشریف لائیں، بڑی محبت آپ کے بلانے کی، بہت شکریہ۔ بالکل بالکل۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں میڈیکل ریسرچ میں جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے، وہیں اب دنیا لارڈ کے اسپریچول ہیلنگ کی طرف آ رہی ہے، یعنی وہ اسپریچول ہیلنگ جس کے تحت انسان جو ہے اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ اب لیٹسٹ ریسرچ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر انسان کا اندر، انسان کا اپنا آپ مضبوط ہوگا تو اس پہ بڑی سے بڑی بیماری اثر نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر اگر وہ بیمار ہے تو وہ اپنی انٹرنل پاور سے، یعنی اپنے اندر کی طاقت کو اگر مضبوط بنا لے تو وہ اس بیماری کو شکست دے دے گا۔ اس بات پہ لیٹسٹ ریسرچ بھی آج بھی ہے کہ اگر ایک ڈپریسڈ شخص ہو جاتا ہے نا، اس کو بیماریاں زیادہ لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں بنسبت ایسے شخص کے جو ایکسرسائز کرتا ہو، جو یوگا کرتا ہو۔ اور اسپریچول ہیلنگ کے لیے یا اپنی باڈی اور مائنڈ کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین طریقہ یوگا ہے۔ اور ناظرین اگر ہم پاکستان میں ٹیلی ویژن اور یوگا کی بات کرتے ہیں تو یوگی وجاہت ایک ایسا نام ہے جو کہ ایک عرصے سے، یعنی جب آپ یہ سمجھ لیں پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہوا تو یہ یوگا کا پہلا پروگرام لے کے آئے جو اپنی طرز کا واحد پروگرام تھا۔ ان کی سیریز سینکڑوں پروگرام انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں اور یوگا کی فیلڈ میں انہیں ماسٹر مانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے یوگی وجاہت صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وجاہت بھائی بہت بہت شکریہ سر، تشریف لائے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ماشاء اللہ سے دیکھیں آپ کی یوگا کی برکت ایسی ہے کہ آج بھی میں نے آپ کو کوئی میرے خیال میں 20 سال پہلے دیکھا ہوگا اور آج بھی آپ ماشاءاللہ بالکل ویسے ہی۔ بہت شکریہ جی اب ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ بہت بزی اسکیجول چل رہا ہے، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی، کیا کر رہے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے زندگی چل رہی ہے ہمارے لیے۔ رمضان میں بھی اسی طرح ہی نکلا ہوا ہوں اللہ کے بندوں کے لیے، جو جہاں سینٹر ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے سفر نہیں کر سکتے، گردے کا ایک پیشنٹ ہے، ابھی وہ ڈائلسس پہ نہیں گیا لیکن میڈیکل کے مطابق جانا ہے اس کو ڈائلسس پہ، اور وہ ایک بندہ ملتان سے میرے پاس لاہور آ رہا ہے یا کراچی سے لاہور جا رہا ہے، تو اس کا سفر، اس سے پاؤں سوج جاتے ہیں، یوریا کریٹن بڑھ جاتا ہے۔ تو میں 18 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے،
تو میں یہ نیت کر کے نکلتا ہوں گھر پہ، جب بھی نکلتا ہوں، ہر جہاں جہاں جا رہا ہوں کہ اللہ پاک تیرے بندوں کی خاطر جا رہا ہوں. صحیح بات. دعا میں کرتا ہوں، دروازے پہ کھڑے ہو گئے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک تو دلوں کی حال بہتر جانتا ہے، بالکل میں سے تیری بندوں کی خدمت کے لیے نکلا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمان فاؤنڈیشن 3 ڈائلسس سینٹر 3 مشینوں سے سیٹ اپ شروع کیا تھا. الحمدللہ آج ہمارے ماشاءاللہ 6 ڈائلسس سینٹر ہیں. سر یہ بات جو میں نے کی، پہلے آپ کسی اٹینڈنٹ کو بتاتے ہوں گے کہ جی ڈائلسس پہ جائے گا پیشنٹ تو بالکل ہی سر ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے. ابھی بھی کیونکہ پاکستان کے اندر ایک سروے ہوا ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ چل ہی نہیں رہا کیونکہ ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. صحیح بات. ابھی بھی ایسا ہی سائلنٹ کلر ہے اور ہم اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. ویسے سب سے بڑی اچھی جو ہم نے ایک اور کام کیا ہے رحمان فاؤنڈیشن نے کہ ڈائلسس سینٹر تو فری چلا رہے ہیں، ہم نے RFT ٹیسٹ فری کر دیا ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ بالکل فری کر دیا ہے. کہ یہاں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے میٹرو پہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ آ کے ہمارے سینٹر پہ آ کے ڈائلسس RFT ٹیسٹ کروا لیں، فری ٹیسٹ کروائیں. اچھا RFT میں کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے اس میں ہیں؟ بلڈ یوریا ہے، بلڈ یوریا، کریٹینائن، سیرم کریٹینائن ہے، HB ہیموگلوبن ہے، 3 ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا بس یہ 3 ہی کر رہے ہیں. الیکٹرولائٹس نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں لیکن اس کے ہم چارجز تھوڑے رکھے ہوئے ہیں. اچھا تاکہ ہم نے لیب کو بھی چلانا ہے، لیکن سسٹم کو بھی چلانا ہے. بیسیکلی بلڈ یوریا، نائٹروجن جسے ہم کہتے ہیں، سیرم کریٹن جو کہ کڈنی کی ورکنگ کا انڈیکس ہے، اور ہیموگلوبن. اچھا ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا 1.1 کریٹن کی رینج ہے اور اس کا 1.2 آ رہا ہے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں 1.2 ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 1 پوائنٹ بڑھا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ 1 پوائنٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کڈنی جو ہے وہ 51% ڈیمیج ہو گئی ہے. 50% کڈنی ڈیمیج ہونے تک آپ کا جو کریٹنن ہے وہ اسی 1.1 پہ رہے گا. جس دن آپ کا وہ 1.1 سے 1.2 پہ شفٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کڈنی میں جو ورکنگ کیپیسٹی تھی، جس کی وجہ سے جو کڈنی لوڈ اٹھا لیتی تھی، اب وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. 50% کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے، اس وجہ سے آپ کا 1.2 سے 1.1 سے 1.2 پہ گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے یا پھر ایک کڈنی پہ بھی زندہ رہ سکتا ہے. بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ پتہ چلتا ہے ایک کڈنی ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا آپ سے بھی یوگی وجاہت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کہ سر یوگا اور اسپریچول ہیلنگ کتنی مدد کرتی ہے انسان کو بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریونشن کے لیے؟ میرے خیال سے ماہ رمضان میں اس سے خوبصورت اور بات نہیں ہو سکتی کہ یہ خود از خود جواب ہے پورا مہینہ، اللہ کا یہ مہینہ. اسپریچول جیسے آپ کنیکشن کرتے ہیں، آپ کی روح کو جو تازگی ملتی ہے وہ آپ کے پھر مسلز، ٹیشوز اور پورے یہ کہ جسم کو بڑا سکون دیتی ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ اور یا کریٹر کے ساتھ جڑ کے کی جاتی ہے اس کا تعلق ہی بڑا مدے کا ہے. کوئی سائنس ابھی تک سمجھا نہیں سکی. ہاں اتنا جانتے ہیں کہ جب بھی رب پہ اللہ نکلتا ہے نہ جانے کیوں اس کے بعد سکون کی ایک بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمیشہ ہوگا. اچھا سر، یوگا کو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہندوانہ کوئی چیز ہے، کوئی وہ ہے؟ سمجھنے کا پابندی کیا وجہ کیا ہے سر؟ شروع سے ایک جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے جو سر سمجھنے کو تو ہم سمجھتے ہیں سائنس بھی یورپ کی سمجھنے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جدید اس کے آسن ہوتے ہیں جو بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جس طرح علوم جو ہے وہ انبیاء سے نکلے ہیں، بے شک ائمہ سے نکلے ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا نہ کہ ہمیں یورپ کی طرف دیکھنا ہوگا. یورپ نے تو ہم سے چھینے بہت بعد میں. بالکل آج اگر انہوں نے اچھی طرح پیش کر دیا کاپی پینسل لگا کے تو ہم کہتے ہیں ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں. اسی طرح یوگا جو ہے یہ پیور ایشین علم ہے، اور علم بھی کہاں کا ہے؟ وہ جس جگہ کا نام آج مونجے-دارو سندھ ہے. اچھا، یہ مونجے-دارو سے نکلا ہوا علم ہے. اور پاکستان کا پہلا آدمی دنیا کا جس نے کلیم کیا ہوا ہے کہ آئیے جی برتھ پلیس آف یوگا کو ہم ڈسکور کریں. مجھ سے تو کوئی بات نہیں. مورتیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اس میں یوگا کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اس ٹائم نکلی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ اس ٹائم جو ہے وہ سب سے پرانی فزیکل کوئی ایویڈنس ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے، انڈیا کے پاس تو نہیں ہے. تو جس کے بعد جو چیز اسی خطے کی بنا پھر تو ہاں یہ مونجے-دارو سے نکلا. اور یہ بہت زیادہ علوم نہیں ہے اس میں، یعنی پوسچر نہیں ہے، صرف بہت معمولی سے ہیں. 84,000. اچھا، 84,000 اس جسم سے، انسانی جسم سے 84,000 پوز بنتے ہیں. 84,000 پوز. 60 سے زیادہ بریدنگ ہے جس میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں، جس میں آپ آج اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں، بریدنگ جیسے ڈکلائن ہو رہا ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، تو ٹھنڈک کیسے پیدا کریں. اگر ہمیں ہیٹ کریٹ کرنی ہے، اس کی الگ ہیٹ بھی کریٹ کر دیں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم وزن کم کر سکتے ہیں. ایون ہم کسی کے تھاٹ کو پڑھ سکتے ہیں اپنی بریدنگ سے، اور اس کے تھاٹ کے اندر وہ چیز ڈال سکتے ہیں. اچھا، مجھے لگ رہا ہے آپ نے ابھی میری تھاٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دیں، میں نے آپ کا تعارف بھی کرایا
اور وہ چیزیں میں پہلے ہی آپ کو بتاتا جا رہا تھا جو شاید بے اختیار انوالنٹری طور پہ چونکہ میرے مائنڈ میں پڑ چکی تھی، کیونکہ یوگی بجاج کو ہم بہت عرصے سے صبح کے وقت ان کے روزانہ ایک پرائیویٹ چینل سے جو ہے نا وہ ان کی کلاسز ان کی چیزیں آیا کرتی تھیں، اور آپ یقین کریں حالانکہ وہ مارننگ شو سے پہلے دکھائے جا رہے ہوتے تھے، لوگ مارننگ شو چھوڑ کے پہلے وہ یوگا دیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد آفس کے لیے نکلا کرتے تھے. بڑی بات ہے. بہت اچھا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ نہیں کہا میں بچپن سے دیکھ رہا تھا. نہیں میں بھی اتنا ہی بڑا تھا اور آپ بھی ماشاءاللہ اتنے. میں اب 60 پلس ہوں الحمدللہ. نہیں سر یہ یقین 60 سال زیادہ ہوں سر، نانا ہوں. نہیں سر یہ نہیں ہو میرا سکتا. پوتا جو ہے 3 سال کا ہونے. ناظرین ماشاءاللہ میں جتنی دفعہ بھی ماشاءاللہ پڑھوں کام ہے. آپ ذرا فوکس کیجئے گا بھائی یوگی بجاج صاحب کو. یوگی بجاج صاحب کہیں سے لگ ہی نہیں سکتے کہ سر یہ ماننے مطلب میں نہیں مان سکتا. واقعی اللہ کا بڑا احسان ہے. 120 سال تو ویسے ہی سر سوچئے اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سے اعلیٰ ترین تخلیق جو کی ہے وہ یہ ہے. کیا اس کو ایسے بھیج دیں گے جلدی سے؟ 120 سال تو یوگی مانتے ہیں. آپ اتنے لڑکے سے لگے. میں تو ابھی سے آپ سے ہی پوچھنا تھا آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سر تلاش رشتہ کے لیے آیا ہوں. اچھا رشتہ ہوتا ہے ماہ مبارک ہے. ماشاءاللہ آپ بتا رہے نانا بھی ہیں ماشاءاللہ. دادا ہوں. دادا ہیں. میرا پوتا ماشاءاللہ 3.25 سال کا محمد. ماشاءاللہ کیا بات ہے سر. نظر نہ لگے بس آپ کو، ہم اسی لیے بار بار ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور بڑی بات ہے. دیکھیں یہ فٹنس کا راز جو ہے نا یہ دراصل یوگا کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر وقار آپ کی طرف آتے ہیں. سر کیا پلان کیا جا رہا ہے آگے کے لیے؟ کون سے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ہے؟ بس سر پلان کیا جا رہا ہے کہ جو سینٹر ابھی بنا چکے ہیں انہیں کوئی اچھے طریقے سے رن کریں. وہ 100 لوگ ہیں جو ہمارے پاس ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں رمضان کی وجہ سے، کہ بھی جب رمضان آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ مخیر حضرات ہیں جو ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جیلم میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، سیالکوٹ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، جو ڈیزرونگ ہیں بیچارے ڈائلسس کروانا چاہ رہے ہیں. ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم صرف ان 100 لوگوں کو ہی چاہ رہے ہیں کہ اڈاپٹ کروایا جائے. اچھا. کوئی ایسے لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، کوئی ایک پیشنٹ اڈاپٹ کر لے، کوئی 2 کر لے. ٹھیک ہے. کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک پیشنٹ پہ؟ 1 ماہ کے اوپر جو اس کا ڈائلسس پہ خرچہ آ رہا ہے وہ 3,500 کا خرچہ آ رہا ہے ایک ڈائلسس کا. ہفتے میں 2 ڈائلسس ہو رہے ہیں تو تقریباً یہ 7,000 کا خرچہ ہے. 28,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. صحیح ہے، اتنا ہی ہوتا ہے سر. ہاں تو یہ جن کو وہ پیشنٹ جو بیچارے ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، جو ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں، جو اپنی گھر کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، زیور بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا سہارا بنا جائے، ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے. آپ بلیو کریں ان لوگوں کی بڑی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں دل سے. وہ ہمارے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو پتہ چلے ڈاکٹر سربلند اقبال نے مجھے اڈاپٹ کر لیا ہے تو وہ دل سے دعائیں دے رہا ہوگا آپ کو بھی، کیونکہ وہ 4 گھنٹے ڈائلسس پہ لگا ہوا ہے تو وہ دعائیں بھی دے رہا ہوگا یار. اور بلیو کریں میں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آنر ہے کہ یوگی بھائی ہمارے ڈائریکٹر ہیں ادارے کے رحمان فاؤنڈیشن کے، شروع سے میرے ساتھ ہیں. 17 سال ہو گئے اور یہ والنٹیئر کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس ادارے کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، ٹیم بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کے بہت اچھے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو ایک اور بھی چینل پہ انٹرویو کر چکا ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی لرنڈ اور ہائی فائی پرسنالٹیز جو ہیں وہ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے الحمدللہ. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28,000 روپے تقریباً خرچہ آتا ہے اگر ہفتے میں 2 ڈائلسس ہیں کسی پیشنٹ کے، اور کوئی مخیر حضرت جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اس 28,000 روپے مہینہ کچھ بھی نہیں ہے سر آج کل کے دور میں، کچھ بھی نہیں ہے. کٹ آتی ہے جیسے ڈائلسس ہوتا ہے وہ 1,000 روپے کی آتی ہے. کوئی بندہ سمجھے کہ یار میں 5 کٹیں ہر ماہ دے دیا کروں. ڈاکٹر صاحب ہم 5,000 کا کھانا ہی کھا جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ جو ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اس وقت ہم 130 خاندان کا روزانہ ڈائلسس کرتے ہیں اور فری کرتے ہیں ماشاءاللہ. تقریباً جس پہ کوئی مہینے کا بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو خرچہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں کی امانت ہے اور یہ الحمدللہ کارواں بنتا جا رہا ہے اور آگے آگے اس کی اور شاخیں نکلتی جا رہی ہیں. سر بڑی بات یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کے والدین کا میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈائلسس آپ کی سینٹر سے ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا. الحمدللہ کچھ لوگ باقاعدہ پے کر کے کروا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بغیر پیمنٹ کروا رہے ہیں. لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ یہ اس قسم کی سروسز فری فراہم. 5% لوگ ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں، جو سید لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے، زکوٰۃ فنڈ میں ڈائلسس نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کیوں زکوٰۃ میں کروائیں، ہم باہر سے 5,000 روپے کا یا 6,000 کا ڈائلسس ہو رہا ہے تو ہم کٹ کا خرچہ ہوتا ہے تھوڑا سا وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے کے اس پہ کروا سکتے ہیں. لیکن 95% لوگوں کا فری ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید ہم بات کریں گے لیکن ہم ناظرین اب شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز الدین خاکی صاحب، بہت سینئر
नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं और सही मानों में नात ख्वानी के जो उसूल होते हैं उनको फॉलो करने वाले हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो बाकायदा नात ख्वानी के हवाले से, सना ख्वानी के हवाले से मुताला करते हैं और उसके बाद इस फील्ड में आते हैं। अजीज़ भाई उन लोगों में से एक है। जी सर, कलाम पेश कीजिए। अल्लाह पाक हालात दुरुस्त फरमाए, हरमैन शरीफैन अल्लाह पाक सबको बुलवाए। उसी मुनासबत से नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। दरे मुस्तफा पे जाए ये दिल की आरज़ू है, दरे मुस्तफा पे जाए ये दिल की आरज़ू है, सुनाए ये दिल की आरज़ू है। कभी हाज़री ये मक्का, कभी हाज़री ये तैबा, कभी हाज़री ये मक्का, कभी हाज़री ये तैबा, वो दयार देख आए यही दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा पे जाए यही दिल की आरज़ू है। जहाँ बादशाह साइल, जहाँ जिब्राइल खादिम, जहाँ बादशाह साइल, जहाँ जिब्राइल खादिम, वो दयार चूम आए यही दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा पे जाए यही दिल की आरज़ू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, साथ साथ आपको बताते चलें कि स्टाइलो जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट वेमेन फैशन ब्रांड है, इसके कोई 150 आउटलेट्स हैं जो कि 70 शहरों में पाकिस्तान के मौजूद हैं। तो कभी भी आपको फीमेल फैशन की ज़रूरत हो तो उसके अंदर बेस्ट ब्रांड जो है पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड वो है स्टाइलो। बहरहाल इसी के साथ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि अक्सर लोग जो हैं वो कपड़े पहनते हैं या खाना खाते हैं तो कहा ही जाता है कि खाओ वो जो आपको खुद अच्छा लगे, मन भाता यानी खाना चाहिए, लेकिन कपड़े जग भाते पहनने चाहिए, यानी कपड़े ऐसे पहने कि लोगों को पसंद आए। तो कोई भी आप कहीं से जाके चाहे रेडीमेड कपड़े लें या कपड़ों को सिलवाएं, लेकिन अगर दूसरे लोग आपके कपड़ों की तारीफ कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपने सही ड्रेसिंग की हुई है। नाज़रीन, आप पहले रमज़ान मुबारक से यानी यकम रमज़ान मुबारक से आप मेरे कपड़े और मेरी ड्रेसिंग देख रहे होंगे। इसमें एक शख्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि मेरे ये ड्रेस डिज़ाइनिंग और उसके आइडियाज़ और तमाम चीज़ें करते हैं, चाहे सूट्स हों फॉर्मल या फिर ये कि ये कमीज़ शलवार और वेस्ट कोट्स हों, ये हर चीज़ में एक जिद्दत लेकर आ गए हैं। यानी
इनके जो पजामे हैं वो एक पैंट की ट्रांसफॉर्मेशन और पजामे, यानी जो लोग ये समझते हैं ना कि पजामे पहनने बड़े मुश्किल होते हैं, तो आप यकीन करेंगे बिल्कुल पैंट की तरह के पजामे इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिला दिया है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि हमारे बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह जो नामवर आर्टिस्ट हैं, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी या मुल्क के और बहुत से बड़े नाम जो दुनिया क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें शाहिद आफरीदी हैं और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो भी इनके जो बनाए हुए कपड़े हैं वो पहनते हैं। और ये बात तो भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बड़ी मतलब ऐसे मुल्क हैं जिसके सरबराहान ने इनके बनाए हुए कपड़े पहने हैं। और आपको अब यकीनन आप शायद पहचान गए होंगे, आपको हम उनकी वीडियोस जो हैं वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सार्तोरिया दी एम्बेसडर के सरफराज अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमेशा याद रखते हैं और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अगेन। माशाल्लाह सरफराज भाई, एक तो आज आप खुद भी बड़ा ईस्टर्न जो ड्रेसिंग है उसका शाहकार बन के आए हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक में जिस तरीके से, क्योंकि हमारी एक तो नीड भी बढ़ जाती है कमीज सलवार की, और हमें जरूरत होती है कि हम अलविदाई जुमा ईद इन चीज़ों पे इवेंट ही शलवार कमीज का पहनने का आपको पता है सिर्फ रमजान ही होता है अब तो बस इसी में ही कोशिश होती है, फिर पूरा साल तो अलमारी में ही टंगे रह जाते हैं। बिल्कुल वही ना सर, क्योंकि अब तो वो फ्राइडे भी वर्किंग डे होता है तो लोग मेनली सारे अपने ऑफिसेज में होते हैं, तो शलवार कमीज का अब इतना ट्रेंड रहा ही नहीं, इतना ट्रेंड नहीं रहा। तो रमजान के अंदर में लोग ये करते हैं कि यार चलें यार उसमें पहने और चीज़ों को देखें। डॉक्टर वकार, आप नॉर्मल लाइफ में पैंट शर्ट ही ज़्यादा पहनते हैं या शलवार कमीज पहनने का इत्तेफाक होता है? नहीं, ज़्यादा पैंट शर्ट ही पहनता हूँ, लेकिन अच्छा। जुमे वाले दिन या रमज़ान में कोशिश करता हूँ कि ज़रा शलवार कमीज़ पहनी जाए। सर आप कभी सरफराज भाई का आउटलेट है ख़ियाबान बुखारी पे, और वहाँ आप जाएं, और इनकी ख़ास बात मैं बताऊँ नाज़रीन आपको, बात कपड़े पहनने की बात अपनी जगह, कपड़े किस तरीके के होते हैं, दिखने में कैसे लग रहे होते हैं, ये दरअसल क्लाइंट की कंफर्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। यानी अब ये आप देख रहे होंगे वेस्ट कोट मेरी इतनी कंफर्टेबल है कि मैं इस पर बैठा रहा हूँ, उठ के इस पर चलने लगूँ, या आपको कहीं से कोई टाइटनेस नहीं फील होगी। प्लस इनके कपड़े की फ्यूजिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये मैं खुद चूँकि इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ, आप इसको जितना रफ टफ यूज़ कर लें, ये कभी भी इसकी फ्यूजिंग जो है ये साथ नहीं छोड़ेगी। ये बात तो खाली मैं वेस्ट कोट और इस शलवार कमीज ही करूँगा, इसके अलावा सूट्स तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो है ना वो भी ज़ेबतन करते हैं, यूएनओ में तकरीर जो उन्होंने की थी, हाँ बिल्कुल जी, वो भी आपको हम दिखाते भी रहेंगे स्क्रीन पे कि यूएनओ की जो तकरीर उनकी जो मशहूर चलाई जाती है, ये मैं आपको दिखाते भी रहेंगे। ज़रा एक लॉन्ग शॉट अगर कट कर लें तो हम दिखाएंगे कि ये जो है हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो नामवर आर्टिस्ट हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे जो मतलब सरबराहान हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, और इमरान खान साहब जिनको कि जैकेट भी दी, और यानी बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो भी यानी सी के स्टिच करके ये दी गई। अच्छा सरफराज भाई, क्या कहते हैं सर, वज़ीर आज़म इमरान खान या बड़े बड़े लोगों का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का सूट सीना, क्या फीलिंग आती है? बहुत एक्साइटमेंट होती है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को प्रमोट किया जाता है अपनी सलाहियतों से, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात है। ये दिखाइएगा ज़रा, ये नाज़रीन देखिएगा, ये जो हाँ फिर से इसको या तो रिवर्स, हाँ ये सरफराज अकबर साहब मौजूद हैं, और तो थोड़ा सा आप भी बताते रहिएगा। बस ये सारी बस वो चीज़ें हैं जो हमने ड्रेप अप की हैं अपने सारे बाहर के फॉरेनर्स के लिए और अपने बंदों के लिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर में भी किस तरीके की सलाहियतें मौजूद हैं। और कौन कौन से सरबराहान मुमलिकत के आप जो ड्रेसेस हैं, सूट्स को बना चुके? अब तो यार काफ़ी सारे लोगों के, अमेरिका के भी हैं, फिर अमेरिकन आगे और भी लोगों के। इमरान खान साहब ने जो वेयर किया हुआ है ये भी जी आपका बनाया हुआ है? हमारा ही बना। अच्छा बिल्कुल, बस ऐसे ये अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो ये जो मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर में, तो अच्छा ये आपकी वजाहत है इस खानदान में। जी जी जी,
अच्छा ये मुख्तलिफ इनको भी बहुत ज्यादा शौक है कपड़े अच्छे पहनने का माशा। अच्छा। अब तो क्रिकेटर सारे यार सबको अवेयरनेस आ गई हुई है कपड़ों की, और जब से वो सोशल मीडिया के ऊपर में अब वो सारे इंटरव्यूज होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो हर बंदा कॉन्शियस होता है। मैं सुना अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद सिर्फ आपके बनाए हुए कपड़े आजकल पहन रहे हैं। बस ऐसे ही है, ये तो ये बात उनकी दुरुस्त है मेहरबानी क्या? है, अदनान भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है। आपको पता है हाँ। अदनान भाई से सीखने को बहुत कुछ मुझे मिलता है। हाँ नहीं नो डाउट ही इज अ ग्रेट मैं आर्टिस्ट। आप यकीन करें नहीं करें ना कि वो मेरे एज अ मैं उनको एक कस्टमर भी डील करता हूँ, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और वो सबसे ज्यादा मेरे प्रोफेसर हैं। नहीं बहुत ही तो मैं उनको ऐसे ट्रीट करता हूँ कि मैं उनसे सीखने का मुझे बहुत कुछ मिलता है। एक्टर भी बहुत जबरदस्त है। आप देखिए ना जो हॉलीवुड से चूज किए जाए पाकिस्तान में Yes, मूवी बने तो बिल्कुल, ये सोचे कि इतना जी अदनान सिद्दीकी उस talent कैलिबर का एक्टर है। और ज्यादातर जितनी ये सूट भी आपने जी ये भी ब्लेजर हमारे ही बना हुआ है। अच्छा आपका बनाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये तो बड़ी कैसा लगता होगा जब यार बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है जब मेरे वालिद साहब इन चीज़ों को देखते हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी काम को करने में, फिर मेरे भाइयों ने उनके साथ मिलकर इतनी मेहनत की इस ब्रांड को ऊपर लेके आने में, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ना अपने वालिद साहब के लिए होती है कि वो जब ये इन चीज़ों को देखते हैं ना तो वो बड़ा खुश होते हैं। तो मेरे लिए बस सारी दुनिया एक तरफ और वालिदैन की खुशी। अच्छा डैरेन सेमी भी कोई चीज़ पहनते हैं तो अपनी फेसबुक तक से आपको टैग कर रहे होते हैं। वो डैरेन सेमी तो मेरे बहुत बिल्कुल ऐसे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। तो इसके साथ मेरा इतना अच्छा अब दोस्ती हो गई हुई है पिछले कोई 5-6 सालों से कि वो हर चीज़ के अंदर में मुझे इन्वॉल्व अब करते हैं कि वो कहते हैं यार देखो मैं अब आ रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे अब ऐसी चीज़ें आप डिज़ाइन करके दें। और जब वो पहनते हैं तो वो मुझे खुशी से वहाँ से वो टैग अप करते हैं सारी कि यार चीज़ें हाँ भाई सरफराज दिस व्हाट आई एम वेयरिंग। सही बात है सही बात है। अच्छा सरफराज भाई हमारे साथ डॉक्टर वकार मौजूद है, रहमान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। फ्री डायलिसिस की सर्विसेज ये फराम करते हैं। अरे बड़े पेशेंट्स को फ्री डायलिसिस की सर्विसेज फराम कर रहे हैं। माशाल्लाह, सर आप ये बताइएगा रमज़ान मुबारक में सेहत के लिए क्या किया जा सकता है कि सेहत बेहतर रहे और आपके गुर्दे बेहतर? डॉक्टर साहब असल में ये जो महीना अल्लाह ने दिया है हमें कि सेहत वाला महीना है, और मैं समझता हूँ कि ये सेहत 11 माह हम बड़ी बेतरीके से खा पी रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और कुछ परहेज़ नहीं कर रहे होते, तो अल्लाह ने एक मौका दिया हमें रमज़ान का महीना कि हमें पता चले और उसमें हमारे जो मैदे के एंजाइम हैं वो अपसेट हो चुके होते हैं, उनको बेहतर रखने का बड़ा अच्छा महीना है। और एक भूखे और प्यासे की प्यास का महीना है कि हमें पता चल जाएगा यार ये भूखे लोग कैसे रहते हैं। लेकिन मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि ये वो महीना जो बड़ी तकद्दस वाला महीना है और इसका बड़ी बरकत वाला महीना है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो इसकी बरकत हासिल करने की तौफीक दे, इसका एहतराम करने की तौफीक दे, अदब करने की तौफीक दे, इसका फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। लेकिन हम रमज़ान के अंदर बड़ी बेदरगी के साथ जो हमारा वज़न कम होना चाहिए 2 किलो, हम जब ईद के ऊपर वज़न करेंगे, कोई भी एक रिसर्च हुई है कि हमारा 2 किलो वज़न बड़ा होता है बजाय कम होने के। हम सहरी के टाइम इतना बेदरेगी से खाना खा रहे होते हैं, पराठे दही और चीज़ें, कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, और होता कुछ भी नहीं है सर, दिन में कुछ बेहोश ही ना हो जाए। हाँ हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर इफ्तारी पे भी हम उसका एहतराम नहीं करते, रोज़े का जो हमने रखना होता है उसी तरह हम खा पी रहे होते हैं और वो रोज़े का तकद्दस पामाल कर रहे होते हैं। यानी आपके ख्याल में कब खाना चाहिए? देखिए होता कुछ नहीं है सर, बात ये होता कुछ नहीं, इंसान रोज़ा नाम ही चीज़ों से परहेज करने का है। तो अगर आप जिस मकसद से रोज़ा रखा गया है उससे डबल आप बदपरहेजी कर लें, चीज़ें खा लें, और बजाय इसके कि आपका वेट रमज़ान में, असल रोज़ेदार वही है जिसका वेट रमज़ान में कम हो। हाँ, अगर वेट आपका बढ़ गया तो उसका मतलब कि आपने मतलब ये कि फिर आपने क्या रोज़ा रखा, आपने क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है कम होना चाहिए रमज़ान में, यूरिक एसिड का, तो वो बड़ा होता है। तो बहरहाल ये हमें रोज़ा अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह हमने भी एक पाकिस्तान के नाम को बढ़ाने के लिए एक ऐसा काम किया है, हमने डायलिसिस जहाँ पे फ्री करते हैं वो अपनी जगह पे वो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उससे पहले हमने एक ऐसा फार्मूला भी बनाया है जिससे हम लोगों को डायलिसिस को डिले कर लेते हैं। और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च दी है हमने, और उन्होंने बुला लिया हमें कि आप आएँ, आपकी रिसर्च यहाँ पेश करें। अच्छा। और 50 बंदों का डेटा मांगा उन्होंने, और 15 बंदे जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ ये हमारी रिसर्च जो हमने दी है कि इन लोगों को हमने डिले किया, उन्होंने बोला शो करें आप पेशेंट। डायलिसिस डिले हुआ है उनका? हाँ 15 साल 15 साल डिले हुआ। मेरे पास 10,000 बंदा है जिनको अभी तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी 15 साल। अच्छा यानी डायलिसिस तो जाना एक और बात, उससे बचा लेना की खास बात यह है कि ये पेशेंट को रिवर्स कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे यानी जो पेशेंट डायलिसिस पे जा भी रहे होते हैं उनको डायलिसिस पे जाने से रोक लेते हैं। ये बड़ी कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस
پہ موجود ہوتے ہوئے ابھی انیشلی ڈائلسس شروع ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور 2-4 اس کے بعد 2-4 کے بعد پتہ چلا وہ پھر رک گئے اور اس کے بعد ڈائلسس ان کا نہیں ہوا. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کا نام بنے گا آنے والے وقت میں, جب انشاءاللہ مجھے بلا رہے ہیں وہاں پہ اگست کے اندر, یہ کورونا کا حالات ٹھیک ہوتے ہیں, اگست کے اندر انشاءاللہ میں جا رہا ہوں, تو ایک پاکستان کا بھی نام بنے گا یار. پاکستان کے ڈاکٹر نے, وہ ڈاکٹر نہیں میرے نام کے ساتھ سائنٹسٹ لگا رہے ہیں, اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے ہم ثابت کریں, آپ ثابت کریں, مریضوں کو رکھیں گے 6 ہفتوں کے لیے, 15 مریضوں کو, ریسرچ کریں گے, اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی, اور انشاءاللہ ضرور ہوگی انشاءاللہ, میرے پاس جینون لوگ موجود ہیں جو ثابت ہو گئی کہ آپ نے واقعی ڈیلے کیا, کہہ رہے ہیں ہمیں فارمولا دے دیں, تو میں یہ فارمولا دے دوں گا ان کو, پہلے پیٹنٹ کراؤں گا امریکہ میں, کروا کے ان سے ریئلٹی لیں گے. سر آپ یہ دیکھیں کہ جو فائزر اور ماڈرنا جو کمپنیز ہیں, میں وداؤٹ پریجوڈس یہ بات کر رہا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ یہ کمپنیز اتنی مناپلی لے کے چل رہی ہیں کہ یہ پوری جو ملک ہیں, یعنی ایسے ممالک, برازیل کی بات کی جائے, میکسیکو کی بات کی جائے, ایسے ممالک کو یہ اپنی ایسی شرائط رکھ رہی ہیں یہ کمپنیز کہ بڑے بڑے ملک ایسی شرائط نہیں رکھ سکتے, اور وہ ملک بھی یہ شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں ان کی. یعنی جو اسٹیٹس ہیں, پوری ریاستیں ہیں, وہ ریاستی چیزوں کو رہن رکھ کے ویکسین منگوا رہی ہیں, اور دوسرے ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہماری ویکسین کے حوالے سے کوئی سو نہیں کر سکتا. اور دنیا اس وقت اتنی بے بس ہے کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر کوئی خرابی بھی نکلتی ہے ہم سو بھی نہیں کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے کہ ہمیں ویکسین لگوا لیں. تو یہ اس وقت پوزیشن ہے. تو آپ یہ سوچیں نا کہ اس وقت تو اگر کوئی ایسی دوا موجود ہو جس سے کہ ڈائلسس ڈیلے ہو جائے, تو اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں. انشاءاللہ یہ آنے والا وقت اگلے چند ماہ تک پروف ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اچھا سرفراز بھائی کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بہت ہی سادہ طبیعت انسان ہے, اور خاص طور پہ ہمبل آدمی ہے, اور جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب انہوں نے رمضان سے پہلے مجھے ایک وائس ٹیکسٹ کیا کہ یار وہ کچھ کپڑے میں بھیجوں گا. جب میں بھی بھول گیا, میں نے بھی کہا چلیے, میں نے اوکے کر دیا, اور اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ گیا. اور ناظرین یقین کریں کہ اب پروگرام کے لیے آنے سے پہلے 1 بجے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کپڑے, میں نے کہا چلیں کوئی دیکھتے ہیں وارڈروب میں کوئی نہ کوئی کپڑے مل ہی جائیں گے. میں بالکل بھولا ہوا تھا. اچانک سے سرفراز بھائی کے ڈرائیور کی کال آتی ہے کہ جی وہ سرفراز بھائی نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں, آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا, آپ آئیں اور یہ کپڑے آ کے ریسیو کریں. ناظرین یقین کریں کپڑے اور باقی چیزیں ایک طرف, مطلب یہ ایک الگ وہ ہوتی. اس قدر خوشی ہوئی اور دل سے اس قدر دعا نکلی جس کا میں شاید آپ کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. یعنی خوشی اس بات کی بھی کہ دیکھیں بڑی بات ہے, میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا خیال کرنے والے اتنے لوگ ہیں جن کو یہ اندازہ تھا کہ مجھے آج ٹرانسمیشن میں کپڑے پہن کے جانے ہیں, تو وہ میرے لیے پہلے سے انہوں نے بنائے کپڑے اور تیار کر کے ویسٹ کوٹ کے ساتھ کمپلیٹ باکسز میں پیک کر کے بھجوانا. اور دعا اس لیے نکلی کہ اس دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا خیال اس قدر رکھتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے بھی ان کو یہ تھا کہ نہیں جی یہ ایک میں نے کمٹمنٹ کی ہے تو یہ پوری کرنی ہے. سرفراز بھائی نہیں آلویز پہلی دفعہ آپ کو تھینکس کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس پروگرام میں ہی مل رہا ہے, اور پورے پروگرام کی ساری ڈریسنگ جو ہے نا وہ سرفراز بھائی کی ڈیزائن کی بھی ہے, ان کی دی ہوئی. بلند بھائی آپ یقین کریں اسی کی بدولت اللہ میاں اتنا, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار کیسے ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں, تو میرے لیے بہت ہی پرائڈ کی بات ہے. بلکہ ابھی میں کچھ دن پہلے ہی اپنے کوئی ایک فیملی ممبر سے میں ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں مجھے بہت جوانی میں نا اپنا فیم مل گیا ماشاءاللہ, تو لوگوں کو اتنی کم ایج میں نہیں ملتا, کم ملتا ہے. تو میں نے کہا مجھے اپنی جوانی میں مل گیا, اور یہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا بھائی کہ اس فیم کو میں اچھی جگہ یوٹیلائز کروں. بالکل کہ لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ یار نام سے نا بندہ بہت کچھ کما لیتا ہے, چیزیں دنیا کما لیتا ہے. میں نے کہا دنیا نہیں کمانی, اس سے آخرت بھی کمانی بے شک. تو اس کے اندر میں معاملات یہ ہیں یار کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور جائز چیزیں کرنی ہے دنیا کی, اور لوگوں کی خدمات کرنی ہے. بھائی دیکھیں ایٹ دی اینڈ رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر میں ہمیں یہ لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کی ہر چیز ہو جاتی ہے, یا کوئی بلینئر بن جاتا ہے, کوئی سب ہو جاتا ہے, ہر دنیا کی ہر چیز وہ دنیا فتح بھی کوئی کر لیتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ کو یہ پتہ چلے یار یہ فانی چیز کے لیے آپ نے اتنی محنت کر لی اور زیادہ رہنے والی چیز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, ہاں صحیح بات ہے, تو اس دن پھر ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کرونا جس وقت شدید قسم کا لاک ڈاؤن تھا, 2-3 مہینہ جو ہے نا فیکٹریاں بند تھیں, سرفراز بھائی اپنے ورکرز کو گھر پہ آرڈر دے کے آتے تھے تاکہ ان کی تنخواہیں جاتی رہیں, کام چلتا رہے کچھ نہ کچھ. اپنے کلائنٹس کا خود رسک لے کے ماسک لگا کے SOPs کے ساتھ کلائنٹس کے گھر جا کے خود
ان کی میجرمنٹس لے کے آتے تھے, اور صرف اس لیے, ان سے میری تو مجھ سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, اور ان کا بات صرف یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میرے امپلائیز جو ہے نا ان کے ساتھ ایک رابطہ لگا رہے, اور ان کو تنخواہ بھی جاتی رہے, اور ان کو بھی اپنی عزت نفس بھی مجروح ہوتی نہ فیل ہو کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں, گھروں پہ جا کے سامان دے کے انہوں نے بنوایا, جو کہ بڑی بات ہے. تو بہرحال ڈاکٹر وقار صاحب, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, میری عادت نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کی, ایسی میری عادت ہے مزاج, لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی آؤں شوٹنگ کی طرف. اچھا لگا جی آپ سے مل کے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں جس میں پاکستان کا نام بن رہا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ امریکہ کہ صدر آپ کا سوٹ پہن لیں, عمران خان وزیر اعظم, تو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, مبارک کی بات کے مستقل. بالکل بالکل. ڈاکٹر وقار آپ سے مزید بات کریں گے, سرفراز بھائی سے بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد رمضان. اور ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک طرف تو کار خیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے رحمان فاؤنڈیشن کے بینر تلے, اور ڈاکٹر وقار جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں, کس طریقے سے ڈاکٹر وقار لوگوں کے ڈائلسس کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور دواؤں کے ذریعے 15 سال تک ڈائلسس ڈیلے کیے گئے ہیں. اور اگر اس کی ریسرچ صحیح یہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر مغربی ممالک جو ہیں وہ یہ فارمولہ ڈاکٹر وقار سے لینا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈائلسس کو ڈیلے کیا گیا ہے. دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز اکبر صاحب, جو کہ سرتوریا دی ایمبیسڈر کے روح رواں ہیں, اور بڑا زبردست کام گارمنٹ میں کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے اپنے جو نیشنل ڈریس ہے اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ سوٹنگ جو ٹوٹلی ٹپیکل ایک ویسٹرن ڈریسنگ سمجھی جاتی ہے, یعنی یہ سوٹنگ جو ہے ہمارے پاکستان سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی فخر کی بات ہے کہ مختلف جو سربراہان مملکت ہیں وہ سرفراز اکبر کے بنائے ہوئے سوٹس ویئر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا سوٹ پہننا جو کہ سرفراز اکبر صاحب نے بنایا, وہ میرے خیال میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی بات ہے اور پاکستان کی نمائندگی کی بات ہے. بڑی بات. بالکل بالکل. سرفراز بھائی آپ کی طرف بھی آتے ہیں. ڈاکٹر وقار آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ رحمان فاؤنڈیشن کے جو مراکز ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں؟ یہ لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, وہیں سے ہم نے شروع کیا تھا. اس کے بعد فیصل آباد, جہلم, اسلام آباد, کراچی, اور ابھی سیالکوٹ میں بنا ہے 8-9 ماہ پہلے. تو الحمدللہ کچھ 6 سینٹر ہے جو ہمارے اس ٹائم کام کر رہے ہیں, اور ابھی آزاد کشمیر میں وہاں پہ ہم بنا رہے ہیں نیا. تو الحمدللہ ایک 7واں ڈیلسس سینٹر وہاں بن رہا ہے. اس کے بعد 4 ڈیلسس سینٹر ہماری پائپ لائن کے اندر ہیں جو وہ بننے والے ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو اپنے والدہ کے نام سے, والد کے نام سے وہ پائپ لائن کے اندر چل رہے ہیں. اکاڑا کے اندر ہے, گجرانوالہ کے اندر ہے, ملتان کے اندر ہے, اور کوئٹہ کے اندر ہے. تو یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے, ہم نیت سے کر رہے ہیں, خدمت ہے, لوگوں کی ضرورت ہے. آپ ڈاکٹر صاحب یقین کریں اتنی بڑی اماؤنٹ کا خرچہ ہے. ڈیلسس سینٹر بنانا اتنا مشکل نہیں ہے, اس کو چلانا بہت مشکل ہے. تو اس میں اللہ کے ایسے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں. میرے پیشنٹ 80% تو میرے پیشنٹ جن کے میں نے ڈیلسس روکے ہوئے ہیں, ڈیلے کیا ہوا ہے, وہی میرے ڈونر بن جاتے ہیں. اس کے بعد ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جیسے سرفراز بھائی ہیں, اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے. کمانڈر ذاکر صاحب ہیں, بڑے اچھے انسان, انہوں نے ابھی ہمیں دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشین ہمیں دی ہے ابھی کراچی میں, اور اسی طرح لاہور میں بھی لگ رہی ہے, اسلام آباد میں بھی لگ رہی ہیں. لیٹسٹ مشینیں جو دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشینیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی آنر ہے ڈائلسس کی مشینیں. اور یہ جو ماشاءاللہ اس میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ایک صاحب ہیں سکہ صاحب ہیں, شاہد رضا سکہ, ایپی لیک کے مالک ہیں, فیصل آباد میں تعلق ہے. انہوں نے پورا سینٹر ہی اڈاپٹ کر لیا ہمارا, کہ فیصل آباد کا سینٹر میرے ذمہ. وہاں پہ 1.2 ملین کا خرچہ آتا ہے اس کو چلانے کے لیے 1 ماہ کا. ایسے لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں جن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے. سرفراز آپ بھی کبھی آئیے گا, وزٹ کریے گا. اور جو میں آپ کی اسی بات پہ نا ایک چیز میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب آپ ایک نیت کر لیتے ہیں نا کسی اچھے کام کے لیے, مقصد کے لیے, آپ یقین کریں کہ اللہ کس طریقے سے اس کے لیے آپ کے پاس رحمت والے لوگ بھیجتا رہتا ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ دن اور رات آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. بس صرف آپ خالی صرف ایک نیت کر لیں اچھے کام کی, وہ باقی چیزیں خود ہوتی چلی جاتی ہیں. جس نے پہاڈ اور زمین بنا دیا یار, تو پھر اس کے لیے تو کوئی چیز. صحیح بات ہے, صحیح بات. ایسے ہی ہے, میں جو جن لوگوں کے علاج کرتے ہیں ڈیلسس فری کرتے ہیں, میں ڈاکٹر ان کی دعاؤں کے صدقے میں مجھے اللہ نے اپنے گھر کی حاضری دی ہے 11 سال ماشاءاللہ. 11 سال میری نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے, ہر ماہ عمرے کی سعادت ہوئی ہے.
ابھی تو کورونا کی وجہ سے ماشاءاللہ بس سب پہ پابندی لگ گئی ہے, ہمارے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے, کوئی انرجی بوسٹر بنایا ہے میں نے, وہ جیسے امریکہ کو دی, ہارورڈ یونیورسٹی کو اپنی ریسرچ دی ہے, اس پہ بھی ہم نے کام کیا کہ یہ چند خوراکیں ہیں جس کلونجی ہے, اجوائن ہے, جس سے میدا ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم کوئی کلیم نہیں کر رہے, کلیم نہیں کر رہے کہ کوئی ہم نے کورونا کا علاج ڈھونڈ لیا ہے, اور یہ غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یار اپنی انرجی کو ٹھیک رکھو, آپ اچھی خوراک جی بہتر ہونے سے کورونا نہیں ہوتا سر. آپ مجھے کورونا شاید ہو چکا ہو 1.5 سالوں میں جب سے آیا ہے, مجھے کوئی فیل ہی نہیں ہوا, مجھے پازیٹیو ہو کے نیگیٹو بھی ہو چکا ہوگا ماشاءاللہ. میں پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی سفر مس نہیں کیا, نہ کراچی کا نہ کہیں بھی, ہر جگہ جا رہا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے بندہ بہتر رہ سکتا ہے, بہتر فیل کرتا ہے. بالکل. اچھا سرفراز بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے, رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بھائی رمضان المبارک کے حوالے سے سب سے پہلے میں مینلی یہ میسج دینا چاہتا ہوں سب کو کہ سب لوگ سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں. اس کووڈ کے اندر میں دیکھیں بیماری تو ہے ہی ہے, بس اس کے اندر میں بس ملنا جلنے کو بس تھوڑا ڈسٹنس سے رکھیں, اور بہت خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. بہت عرصے کے بعد ہمیں کوئی ایک ایونٹ ملا ہے, اس کو انجوائے کریں بھرپور طریقے سے, اچھے اچھے کپڑے پہنیں. بھائی اپنی بھی تو بات کریں, صحیح بات. تو اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوشیوں کے ساتھ رہیں, اور بس سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت سارا دھیان رکھیں, اور تاکہ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام لوگوں کے لیے بھی. بالکل. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کہ کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی پہ جائیں. اپنی زندگی میں چیزوں میں کوالٹی لے کے آئے ہیں, چاہے چند دوست رکھیں لیکن کوالٹی والے رکھیں, چند کپڑے پہنیں لیکن کوالٹی والے کپڑے پہنیں, کہ واقعی جب آپ اس کو پہنیں تو آپ کو خود ایک فیل آئے کہ ہاں واقعی آپ نے جو ہے نا بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی میٹنگ میں, خاص طور پہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی ضرورت ہوتے ہیں کپڑے, جن کو میٹنگز میں جانا ہو, جن کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہو, اس میں کمپرومائز نہ کریں. ہمارے یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پہ بے پناہ پیسے خرچ کر دیں گے اور دوسری چیزوں پہ پیسے خرچ کر دیں گے. جب اپنے کپڑے خریدنے کی باری آئے گی تو اسی میں سب سے زیادہ کنجوسی کریں گے اور سوچیں گے کیا فائدہ. لیکن عزیز میں آپ سے یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کی کامیابی اور آپ کی ان تمام جو آپ کی روزمرہ زندگی ہے, اس کا دار و مدار 50 سے 60% آپ کے کپڑوں پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی ڈریسنگ کرتے ہیں اور آپ کا موڈ کتنا ایلیویٹ رہتا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ سرفراز اکبر صاحب, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا سر, اور ہم آپ کو مزید بھی آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے. اچھا گفٹ ہیمپرز ہمیں چاہیے ہوں گے, 1-2 گفٹ ہیمپرز یہاں سے سرفراز اکبر صاحب کو ہمیں گفٹ ہیمپر بھی دینے ہیں, وہ بھی ہم دیں گے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار بھی موجود ہیں, یوگی وجاہت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں. NX کے بھی گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. بیٹھے سر, آپ بیٹھے, تشریف رکھیں, میں آپ کو خود لا کے دیتا ہوں جی. اور مزید کچھ گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. ناظرین یہ ہمارے پاس گفٹ ہیمپر مغلیہ کے دے دیجیے گا, فروٹ بستی کے دے دیجیے گا. سر یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, پینڈا کی جانب سے, گرین ڈش واش کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپرز ہیں. پلس ہم مزید دیکھیے گا کچھ اس میں فوڈ بستی یا مغلیہ کا گفٹ ہیمپر ہو تو وہ بھی مجھے دیجیے گا, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی, یا NX کا کوئی گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. لائٹ دے دیجیے, یہ سینڈوچ میں کر دیجیے گا. جی جی جی, یہ لائیے گا, ڈاکٹر صاحب کی خدمت پہ دیتے ہیں. اور لائیے ڈاکٹر صاحب, NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. سر آپ بیٹھے, تشریف رکھیں, یہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.